ہمارے ہاں ایک چیز دن بدن رواج پاتی جا رہی ہے۔ پہلے دو چند لوگوں کا یہ ششکا اور چونچلا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے سال پورا کرنے کے بعد اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے تھے، اور ابتدا میں ہم سنتے آئے کہ سالگرہ منانا جائز نہیں ہے، سالگرہ منانا گناہ کا کام ہے، سالگرہ منانا یہ ہندوانہ رسم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن والدین اپنی اولاد کی محبت میں، رشتہ دار اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی محبت میں تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، جسے برتھ ڈے کے نام سے، سالگرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم نے دیکھا کہ کہیں بھی یہ ترتیب نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ کام اتنا پھیل گیا کہ اب دیندار طبقہ بھی اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنا، کیک کھانا، جہاں نسبت کیک سے ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سالگرہ والے دن اس سالگرہ کو ضروری قرار دینا اور پھر اس تقریب میں شرکت کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دیندار طبقے کو بھی گریز کرنا چاہیے اور دنیا دار طبقے کو بھی گریز کرنا چاہیے، اور بلکہ دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں، ہیں تو سبھی مسلمان، اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، جو کام بزرگان دین نے نہیں کیا، اس کام کو کرنے میں معلوم ہوا کہ کوئی فائدہ اور نصیحت نہیں ہے، اس سے کوئی جب فائدہ نہیں ہے تو اس کام کو کیوں کرے؟ اور ذہنی طور پر ایک انسان کی عمر مثال کے طور پر 50 سال ہے، ہر ایک سال کے گزرنے کے بعد اس کا سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے، تو اس کی زندگی 50 سال سے ایک دن کم ہو گئی۔ تو ایک دن کم، ایک سال کم ہونے پر، زندگی کے کم ہونے پر کیا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا غم کا اظہار کیا جاتا ہے؟ اگر یہ نظریہ ہو کہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے، 3 سال کا ہو چکا ہے، 4 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کے بڑے ہونے کی خوشی تو ہے، لیکن کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے؟ اس کا کردار کیا بنائیں، اس کی تربیت کیسی کریں، اور اس کو آنے والی زندگی کے لیے اس کی تیاری کیسے کریں، کیا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو جو کام کرنے کا ہے اس کی تربیت کریں، اس کو اچھی تعلیم دیں، اس کو سلیقہ مندگی سکھائیں، اسے شائستگی سکھائیں، اسے اسلامی طرز و طریقوں اور اسلامی شاعر سے آشنا کروائیں، نہ یہ کہ اس کے زندگی کے کم ہونے پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو بہرکیف مسلمانوں میں جو یہ طریقہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو روکا جائے، اور کم از کم دیندار طبقہ، باشعور طبقہ، ارباب بصیرت اور ارباب دانا، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر کنٹرول کریں۔ بچے کی خوشی کسی اور طریقے سے بھی منائی جا سکتی ہے، اس کے راستے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس نے اپنے ایگزامز کے اندر اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کی، اس پہ تقریب منعقد کی جا سکتی ہے۔ بچے کا نورانی قاعدہ مکمل ہوا، اس پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بچے کا ناظرہ قرآن مکمل ہوا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بچے نے پرائمری پاس کر لی، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ بچے نے آج پہلا روزہ رکھا، اس پر اظہار خوشی کیا جا سکتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ اس کی زندگی کے دن کم ہونے پر اور اس کی زندگی میں سے سال کے کم ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ در حقیقت عقل سے تعلق رکھتی ہے بات، کہ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس پر خوشی کرنی تھی اس پہ کرتے نہیں،
نورانی قاعدہ بچہ پڑھتے 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 مکمل کر کے اما پارا اس نے شروع کیا، والدین کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ جہاں جا رہا ہے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ معمول کے مطابق 1 سے 2 گھنٹے مسجد میں قاری صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے بھی گھر پہ آ کے نہیں بتایا، اسے معلوم ہے کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں سوچ بدل چکی ہے۔ اگر بچہ اسکول میں ہوم ورک نہیں لے کر آیا تو فوراً بچے کے والد صاحب کے آنے پر موبائل ہاتھ میں تھام کر پرنسپل کا، انچارج کا، مونٹیسری ڈائریکٹر کا، ٹیچر کا نمبر ملا کے انہیں ڈانٹ ڈپٹ سنا دی جاتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے مدرسے میں اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے کبھی بچے کو چیک کیا؟ کبھی بچے سے پوچھا کہ آپ نے آج کیا کام کیا؟ آج آپ کو ہوم ورک ملا یا نہیں ملا؟ آج آپ کا سبق آگے چلا یا نہیں چلا؟ اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو جو کام کرنے کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جو کام نہیں کرنے تھے وہ زبردستی ہم مغرب کی تہذیب سے لے کر اپنے خاندانوں میں رائج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور حالات اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ اگر برتھ ڈے پارٹی پر رشتہ داروں کو انوائٹ کیا اور اس میں کوئی نہیں آیا تو اس پر اظہار ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ نہیں آئے۔ تو در حقیقت ان تمام معاملات کو سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں دین منع کرے، اسلام میں جس چیز کی رکاوٹ ہو، اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ بہر کیف اس سے اجتناب ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔